یہ پیغام آپ دھیان سے سنیے گا، اس کی حفاظت کیجیے. ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی دیتا ہوں، ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، پیسہ ختم نہیں ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، دعویٰ ہے. مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں. اس کو دل کی ڈائری پر نوٹ کیجیے. پہلا کام حلال کمانا. اگر حرام کمائیں گے تو میں گارنٹی واپس لیتا ہوں. اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے پیسے کو پانی کی طرح مت بہائیے. آپ صرف حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے، حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے. آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم ہوگا. اس نمونے کو 3 منٹ میں آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. اللہ کے رسول سے ایک لائن کا سوال پوچھا گیا، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ آپ نے ایک لائن میں جواب دیا، جو حرام سے بچ جائے، دنیا میں اس دھرتی میں اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا. حسن بصری سے پوچھا کہ اس مجمع میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کون بیٹھا ہے؟ ایک لائن میں جواب دیا، حرام کمایا، اور حرام کما کر کے اپنے بچے کو دیا، چھوڑ کر کے چلا گیا. بچے تو عیاشی کر رہے ہیں اور وہ قبر میں سزا بھگت رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں. تیسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا. ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے، پیسے کو اڑا رہا ہے. ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے، پیسے کو پانی کی طرف بہا رہا ہے. اور دوسرے کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے. دل میں کہہ رہا، کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں پیسے کو باپ سے بھیٹ کرا دیتا. تو لکھا ہے، یہ بھی گنہگار وہ بھی گنہگار، دونوں برابر. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک پاکٹ مار تھا، روز جیب کاٹتا تھا، اور وہ پیسہ لے کر کے اپنے استاذ کے پاس جاتا تھا، گرو کے پاس جاتا تھا. 2 روپیہ لے کر کے جب پہنچا تو اس کے استاد نے کہا، ارے آج 2 روپے لے کر کے آیا، اور پیسہ کہاں ہے؟ کہا، حضور بہت موٹا ہاتھ مارا تھا، مگر انگریز کا پیسہ تھا، کاٹ تو لیا، واپس کر دیا. ارے بے وقوف، کہاں سے آ رہے ہو؟ رانچی سے آ رہے ہو؟ ہاف پاگل ہو یا فل پاگل ہو؟ جب جیب کاٹ لیا تھا، پیسہ تھا انگریز کا، تو واپس کیوں کر دیا؟ تو اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے، آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے اس کی جب جیب کاٹی، اس کا پیسہ لے کر کے جب میں چلا تو میں سوچا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہمارا نبی ایک طرف کھڑا ہوگا اور ان کا نبی ایک طرف کھڑا ہوگا. وہ حضرت عیسیٰ کا امتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. حضرت عیسیٰ شکایت کریں گے میرے نبی سے کہ دیکھو میرے امتی کی جیب تمہارے امتی نے کاٹ لیا. میرے نبی کا سر جھک جائے گا، میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کاٹا ہوا پیسہ میں نے واپس کر دیا. دنیا کی ٹھوکر میں، جوتے کی ٹھوکر میں نے پیسے کو ڈال دیا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ. اچھا دیکھیے، اس میں وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کی شادی ہو گئی ہے، اور اس دیوار کے پیچھے ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے اگر دیکھ لیا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اپنی شادی کے لیے، دوسری شادی کا ارادہ ہے، تو پانی میں زہر گھول کر کے ایسا پلائے گی کہ سیدھے قیامت میں ہی اٹھائے گی. ہاتھ اٹھائیے ایک بار. حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. سب کو معاف کر دیں گے مگر سسر کو معاف نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے، دھن ساتھ نہ جائے گا، بنے کیوں ہو لٹیرے، بنے کیوں ہو لٹیرے، پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے. خود پاپ کرو، خود پاپ کرو، نام ہو شیطان کا بدنام.
انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام۔ لاکھوں یہاں شاہ اپنی دکھاتے ہوئے آئے، پل دم بھر کے لیے ناچ گئے دھوپ میں سائے، دھوپ میں سائے۔ وہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا ہے سرائے، دنیا ہے سرائے۔ آتا ہے آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام، اس کے بعد ماں بہنوں کے حوالے سے 10 منٹ کا پیغام۔ 3 پیغام میں آپ کا جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ ابھی تک سننے والوں میں ہیں، دیکھنے والوں میں نہیں ہیں۔ جو جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ میلہ دیکھ کر کے چلے گئے، ان کے حق میں یہ جلسہ تماشا ہو گیا۔ ان کو نہ دنیا ملی نہ دین ملا، خالی ہاتھ گئے۔ اور جو جلسہ سننے والے تھے وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، محنت کر کے دعا کر کے اپنی مزدوری لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں اس جلسے کو عبادت بنا دیا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، رمضان میں ایک جوان حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جیسے ہی رمضان گیا جوان غائب ہو گیا، ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا، وہ جوان کہاں گیا جو رمضان میں سب سے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، کہاں گیا؟ کہا حضور بہت بڑا پیکڑ تھا، رمضان میں توبہ کر لیا تھا کہ رمضان تو جانے دو، اس کے بعد تو دارو کو بھاپ سے بھیٹ کرا دو، پینے لگا۔ حضرت عمر کو سن کر کے بڑا افسوس ہوا۔ حضرت عمر نے قلم منگایا اور کاغذ منگا کر کے اس میں خط لکھا۔ خط میں صرف 2 جملہ لکھا کہ خدا معاف کرتا ہے، خدا سزا دیتا ہے، اور کہا کہ اس آدمی کو جا کر کے دے دینا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں خط پہنچا، وہ نشے میں تھا، جیسے ہی خط کو کھولا اس کا نشہ ٹوٹ گیا۔ اس نے دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہی معاف کرتا ہے، خدا ہی سزا دیتا ہے۔ آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، دل پھٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیا شراب سے۔ حضرت عمر کو جب خبر ہوئی تو مچل گئے کہ جب بھی کوئی بہگ جائے دارو پینے سے تو گالی مت دینا، تانا مت دینا، دعا کرو اللہ تمہارے بھائی کا مقدر بدل دے گا۔ ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا جگر مراد آبادی۔ جب وہ آتے تھے مشاعرہ میں شعر پڑھنے کے لیے تو ان کے لیے جیسے دیکھتے ہیں کہ جلسے میں پنڈال میں بوتل ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، اس میں پانی رکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں کو پینے کے لیے، لیکن جب وہ شاعر آتے تھے شعر پڑھنے کے لیے اسٹیج پر تو شراب کی بوتل ہوتی تھی۔ ایک شعر پڑھنے کے لیے 1 گلاس دارو پیتا تھا اسٹیج میں، اور 1 کلام پڑھنے کے لیے پوری بوتل پی جاتا تھا، اس کے بعد مشاعرہ پڑھتا تھا۔ کیسا شرابی ہوگا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ ایک عالم نے اس پر محبت کی نظر ڈالی، دل کی دنیا بدل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دارو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ میں نے چھوڑ دیا کہ اگر دارو چھوڑ دو گے تو 1 سال میں مر جاؤ گے، دارو پیو گے 1 سال سے زیادہ زندہ رہو گے۔ ڈاکٹر نے کہا دارو چھوڑنا نہیں ہے، دارو چھوڑ دو گے 1 ہی سال میں مر جاؤ گے۔ اور ڈاکٹر نے کہا دارو پینا شروع کر دو، اگر نہیں پیو گے 1 سال میں مر جاؤ گے، پینا شروع کرو گے 1 سال سے زیادہ زندہ رہو گے۔ اس اللہ کے بندے نے کیا جواب دیا آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یار جب میں دارو پیتا ہوں میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، خدا ناراض ہو اور زندگی 1 سال سے زیادہ ملے بیکار ہے۔ میں نے شراب چھوڑ دیا ہے، چاہے آج موت آ جائے
لیکن خدا ناراض نہیں ہوگا. مجھے اس زندگی سے زیادہ موت عزیز ہے جس میں میرا خدا ناراض نہ ہو. خدا کی قدرت دیکھیے, دارو چھوڑ دیا, ڈاکٹر نے کہا 1 سال میں مر جاؤ گے. اللہ کی قدرت سے کوئی مرتا ہے, کوئی زندہ رہتا ہے. 1 سال کے بعد بھی اللہ نے اس اللہ کے بندے کو زندہ رکھا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے کہ رمضان میں دارو چھوڑ دیا تھا, اگلے رمضان تک انشاءاللہ دارو نہیں پیئیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا, آپ لوگ صحیح میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے. سمجھ میں آ گیا, نہ کنیا کے ماموں ہیں نہ دلہا کے بابو. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے کہ ہم جوان کو بچائیں گے, خود بچیں گے دارو سے اور سماج کو دارو سے بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عاشقوں کو شباب نے مارا, فاسقوں کو شراب نے مارا, عالموں کو کتاب نے مارا, منشیوں کو حساب نے مارا. ہم جو اب تک بچے رہے ان سے, ہم جو اب تک بچے رہے ان سے, ہم کو روٹی کباب نے مارا, ہم کو روٹی. عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام, زحمت تمام. 10 منٹ کا ہے جلسہ آپ کے حصے میں, یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, ماں بہنوں کے حوالے سے پیغام ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کا جو جلسہ ہوا ہے آپ نے بیچ میں پردہ رکھا ہے. ادھر عورتوں کا مجمع ہے, ادھر مردوں کا مجمع ہے. مجھے دیکھ کر کے بڑا دل خوش ہوا. آئندہ آپ لوگ کو ایک کام ضرور کرنا ہے. جیسے یہاں آپ نے پنڈال میں پردہ دے دیا, عورتوں کو ایک طرف بٹھا دیا, مردوں کو ایک طرف بٹھا دیا, آئندہ آپ کو کرنا کیا ہے, عورتوں کے لیے الگ سے راستہ بنانا ہے جس سے پنڈال میں آئے, اس راستے سے عورت ہی جائے, اس راستے سے عورت ہی آئے, جلسے میں آئے. اور مردوں کے لیے الگ راستہ ہو, اس سے مرد آئے مرد جائے. جانتے ہیں اگر اس طرح آپ نے جلسے کو بنا لیا تو آپ کا جلسہ اس زمین پر ادا بھی ہوگا, آسمان پر قبول بھی ہوگا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس پر عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اور نئی دلہن اگر بستی میں آئے گی تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جس میں مار دیا. دیکھیے ایک نقطے کی بات یاد رکھیے, 1 منٹ میں پیغام نکل جائے گا. لوٹے میں پانی تھا, اس سے کسی عورت نے وضو کر لیا, پانی بچا ہوا ہے, اس سے دوسرا مرد کوئی وضو کر سکتا ہے تو لکھا اگر گھر کا مرد ہے, بیٹا ہے, باپ ہے, شوہر ہے, تو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتا ہے. اور اگر گھر سے باہر کا مرد ہے جس سے اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے تو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ گھر کا مرد ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا, وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتا ہے, لیکن جس مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس عورت کے بچے ہوئے پانی سے وہ مرد وضو نہیں کر سکتا. جانتے ہیں کیوں؟ یہ کس نے منع کیا؟ ہمارے نبی نے کہا کہ جب اس عورت کے بچے ہوئے پانی سے یہ مرد وضو کرے گا تو اس کے دل میں اس عورت کا خیال آئے گا, خیال اس کو زنا تک پہنچا دے گا, اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے گی بانس. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے. ابھی آپ کو ایک خبر پیپر میں دیکھنے کو ملے گی کہ بارسوئی میں ایک لڑکی بھاگ گئی, کشن گنج میں ایک لڑکی بھاگ گئی, پورنیا سے ایک لڑکی بھاگ گئی. مسلمان لڑکی تھی, مسلمان کے ساتھ نہیں بھاگی, غیر کے ساتھ بھاگ گئی. مطلب کیا ہوا؟ ایمان بھی چلا گیا, آبرو بھی چلی گئی. یہ ایمان آبرو کیسے گئی؟ آپ کو حیرت ہوگی. پہلے پردہ گیا, اس کے بعد ایمان گیا. پردہ تھا تو ایمان سلامت تھا, پردہ ادھر نکلا, آبرو ادھر گئی, ایمان الگ گیا.
तीसरे नमूने को, आखिरी नमूने को, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। 3 दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था इल्म, और दूसरे दोस्त का नाम था माल, और तीसरे दोस्त का नाम था आबरू, इज्जत। जब तीनों जुदा होने लगे तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार अब मुलाकात कहाँ होगी? तो इल्म बोला, मुझको आलिमों के पास तलाश करना, मैं वहां मिलूंगा। मैं किताबों में मिलूंगा, किताब में तलाश करना। माल जब रुखसत होने लगा तो उससे पूछांगे तुम कहाँ मिलोगे? कहा मैं दुकानदारों की तिजोरी में मिलूंगा, अमीरों के यहां मिलूंगा, अमीरों के संदूक में मिलूंगा। अब तीसरे दोस्त की बारी आई जिसका नाम इज्जत है। उससे पूछा गया कि तुम जा तो रहे हो, अब कब मुलाकात होगी? तो उसकी आंख से आंसू निकल गए कि जब मैं एक बार किसी घर से चला जाता हूं, दोबारा कभी वापस नहीं आता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी माँ बहन की आबरू और ईमान की हिफाजत हम खुद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साली को बस्तानिया का एग्जाम हम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इलाही माँ और बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही पौध को इस्लाम की फसले बहारी दे, बचा ले मोमिना को खुदा मगरिब परस्ती से, बचा इस शम्मा को मौजे फना की चीरा दस्ती से। यकीन दिले हया या रब रहे फानूस के अंदर, ये जिसमें पार साया रब रहे मलबूस के अंदर। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मैंने देखा कि मर्द आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। किसी को पेशाब लग गया वो उठ करके जाते हैं, किसी को नींद सता रही है वो जा रहे हैं। लेकिन माँ बहनों को देखता हूं कि जिस हाल में बैठी है उसी हाल में बैठी है। कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूं, अल्लाह इनके आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया में कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता, मगर एक काम बगैर पैसे के होता है। दुनिया में हर काम पैसे के बगैर नहीं होता, मगर एक काम है वो पैसे के बगैर भी हो जाता। निकाह बगैर पैसे के भी हो जाता। काजी को बुलाओ या ना बुलाओ, काजी आना दो या ना दो, काजी आकर के खुतबा पढ़े या ना पढ़े, काजी आए या ना आए, रजिस्टर लेकर के आए या ना आए, 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का अगर बोल दे कि मुझे लड़की कबूल है, लड़की अगर बोल दे मुझे लड़का कबूल है, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह। दुनिया में हर काम में पैसा लगता है, मगर निकाह ही है जिसमें पैसा नहीं लगता। लेकिन आज हालत यह है कि जितना पैसा निकाह में लगता है उतना पैसा किसी काम में नहीं लगता। निकाह पहले इबादत था, पैसा नहीं लगता था। अब निकाह तिजारत है, इसमें पैसा लगता है। जानते हैं निकाह महंगा कैसे हुआ? मर्द की तरफ से नहीं हुआ, औरत की तरफ से हुआ। जब 2 आदमी में निकाह होता था तो घर की औरत कहती थी कि यह शादी है कि जनाजा है, ढोल बाजा भी नहीं है, चहल पहल भी नहीं है, न ये है न वो है। इस तरह लोग शादी को महंगा करते गए। औरत ने ताना मारा, निकाह महंगा हो गया, कुंवारी बेटी बूढ़ी हो गई, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो सका। दारुल कज़ा आपके बारसोई में भी है। लड़का लड़की का मसला फंस गया। बाप अपनी बेटी को लेकर के काजी के पास गया तो बाप कहता है काजी साहब से कि लड़का से बिल्कुल राफ साफ कर दो। तो काजी साहब ने पराबित में लड़की को बुला करके पूछा कि तुमको लड़के से क्या शिकायत है? तो लड़की की आंख से आंसू जारी हो गए। कान में काजी साहब से कहा कि हमको कोई शिकायत नहीं है, मेरा बाप ही वहां भेजना नहीं चाहता। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। बेटी बूढ़ी हो गई, कुंवारी, बीमार पड़ करके दुनिया से जाने लगी। बाप को करीब बुला करके कहा कि बाप, अब्बा मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं, तुम आमीन बोलो।
باپ نے ایک بار آمین کہا، بیٹی نے کہا پھر آمین بولو، باپ نے پھر آمین کہا، بیٹی نے کہا پھر آمین بولو۔ 3 بار بیٹی نے باپ کو آمین کہلوایا۔ اس کے بعد باپ سے بیٹی نے کہا ابا آپ نے آمین 3 بار کہا، جانتے ہو میں نے کون سی دعا کی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی میرے پروردگار میرا باپ مجھ کو نکاح سے دور رکھا، میں جوان تھی بوڑھی ہو گئی، بیمار پڑ کر کے اب دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میرے باپ نے میرا نکاح ہونے نہیں دیا۔ اے میرے اللہ، جس طرح میرے باپ نے مجھ کو شادی سے محروم کیا، تم اپنی جنت سے اس کو محروم کر دو۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، بیٹی جیسے جوان ہوگی خاندان کو نہیں دیکھیں گے، بیٹی کے آبرو کو دیکھیں گے۔ لڑکا کیسا بھی مل جائے، کمانے کھانے والا ہے، دیندار ہے، اس سے نکاح کر دیں گے، نکاح میں دیر نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پول صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازوؤں کا جھول صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے۔ میں اپنے وعدے پر آ گیا اور آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے سنا کر کے دعا کر دیتا ہوں۔ 1 منٹ کی دعا ہوگی، آپ نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، 1 منٹ دعا تک میرا ساتھ دیں گے، جلسہ ماشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ اچھا یہ ہے، 1 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے، بالکل آخری پیغام ہے، سنا کر کے زحمت تمام۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، ماں باپ زندہ رہے خدمت کریں گے، ماں باپ انتقال کر گئے دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ، جیتے جی ماں باپ سے جدا رہیں گے، جب ماں باپ مر جائیں گے تو ماں باپ کے کفن پر جھگڑا کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں نے دیکھا ہے ایک جوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میری ماں بہت نالائق ہے، میری ماں بہت بدمزاج ہے، میری ماں بہت نالائق عورت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا او جوان، جب تمہاری ماں نے تم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس وقت نالائق نہیں تھی؟ کہ یا رسول اللہ میں سچ کہتا ہوں بدمزاج ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب رات بھر جاگ کر کے تمہاری ماں نے تم کو دودھ پلایا اس وقت نالائق نہیں تھی؟ اس نے جوش میں آ کر کے کہا کہ میں اپنی ماں کو بدلہ دے چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا بدلہ دے چکے ہو ماں کی دودھ کا؟ ماں کے دودھ کا کیا بدلہ دے چکے ہو؟ کہ اپنی پیٹھ پر لے کر کے مکہ کا خانہ کعبہ کا طواف کرا چکا ہوں، حج کرا چکا ہوں، میں اپنی ماں کو بدلہ دے چکا۔ اللہ کے رسول نے کہا رے دودھ کا بدلہ دینے کی بات تو دور کی ہے، 9 مہینہ جب پورا ہوا تھا جس وقت تمہاری ماں کو پیٹ میں درد اکھڑا، اتنا بڑا درد تھا 9 مہینے کے پیدائش کے وقت میں، 90 تلوار اگر کسی کو پڑے وہ زندہ رہے، اس سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے جس وقت وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ ابھی تو اس درد کا حق ادا نہیں ہوا، تم دودھ کے حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کو خوش رکھیں گے، ماں باپ سے جھگڑا ہوگا، ماں باپ سے جدا نہیں ہوں گے، ماں باپ ہم کو معاف کرتے تھے، ہم بھی اپنے ماں باپ کو معاف کر دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او جانے والے جاؤ نا گھر اپنا چھوڑ کے، ماتا بلا رہی ہے تمہیں ہاتھ جوڑ کے، نگری تمہاری گلیاں
تمہاری یہ بستیاں ان سب کو چھوڑ کر ارے جاتے ہو تم کہاں، اجڑی ہے لاکھ پھر بھی ہے بستی تمہاری ماں، دنیا میں سکھ نہ پاؤ گے دل ماں کا توڑ کے، ماتا بلا رہی ہے تمہیں ہاتھ جوڑ کے، ٹھہرو پکارتی ہے تمہاری زمین تمہیں، کہتا ہے آسمان ہے جینا یہی تمہیں، لوٹاؤ ماں کی آہ لگے نہ کہیں تمہیں، رک جاؤ جا رہے ہو کہاں پیٹھ موڑ کے، او جانے والے جاؤ نا گھر اپنا چھوڑ کے، ماتا بلا رہی ہے تمہیں ہاتھ جوڑ کے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جنت کو زندہ رکھے اور باپ کو بھی زندہ رکھے جو جنت کا دروازہ ہے، اللہ جنت کی حفاظت آپ کی خدمت میں رکھے، اور خدمت سے اللہ آپ کی عمر میں، صحت میں، روزی میں، روزگار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ صدقے کے حوالے سے دعا سے پہلے 1 منٹ کا پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ پکا وعدہ ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، یہ پرچی آ گئی اس لیے اس پرچی کو مکمل کر کے آپ کو دعا کے لیے فارغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہاڑ کے اوپر فرشتے نے ہاتھ رکھ کر کے پوچھا کہ اللہ پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جب لوہا پہاڑ کے سر پر پڑتا ہے تو چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تو فرشتے نے کہا سبحان اللہ مالک، لوہا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے، طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا آگ۔ آگ میں جب لوہا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے موم بتی کی طرح، لوہا سے بھی زیادہ طاقتور آگ ہے۔ تو فرشتے نے کہا سبحان اللہ، اللہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا پانی، جب پانی کے آغوش میں آگ جاتی ہے تو بجھ جایا کرتی ہے، تو پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا سبحان اللہ۔ فرشتوں نے پوچھا کہ مالک پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہوا ہے، جب کپڑا بھگا کر کے لوگ رسی پر ڈالتے ہیں تو ہوا سے سوکھ جایا کرتا ہے، پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہوا ہے۔ فرشتوں نے کہا سبحان اللہ مالک، ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے، طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو کہا صدقہ۔ جب غریبوں کے لیے صدقہ امیر نکالتا ہے تو اس صدقے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہوا اور طوفان کے رخ کو وہ موڑ دیا کرتا ہے۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کو آپ کو صدقہ دینا ہے، صدقہ آپ ادھر مکمل کریں گے ادھر دعا مکمل ہو جائے گی۔ آپ کا صدقہ 1 منٹ میں آئے گا اور دعا 1 منٹ میں، 2 منٹ کا صرف جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ اور ابھی آپ نے قاری روح اللہ کے ذریعے سے سنا کہ حکومت نے پلان کر لیا ہے مسجد کو چھیننے کا، عیدگاہ کو چھیننے کا، قبرستان کو چھیننے کا، لیکن اگر ہمارا صدقہ زندہ رہا تو مسجد بھی زندہ رہے گی۔ جو طوفان کا رخ ادھر آ رہا ہے اللہ اس کو دوسری طرف موڑ دے گا۔ ایک ایک بندہ کھڑے ہو جائیے، اپنے دل کی خوشی سے مسجد کو صدقہ کیجئے۔ 1 منٹ کا یہ عمل ہوگا، آپ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ دیں گے، جیسے آپ کو ثواب ہوگا دوسرے کے عمل میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آئیے، قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، ذرہ ذرہ صحرا ہوتا ہے۔ کون اللہ کا شیر اللہ کے گھر کو صدقہ دینے کے لیے آتا ہے اور اللہ اس کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے؟ آئیے دل کھول کر کے اس میں حصہ لے لیجئے۔ 1 منٹ کا نعرہ تکبیر، اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ لائن لگا کر کے آئیے، آپ کی جیب میں پیسہ ہے، دے کر کے جائیے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، 100 گنا دے گا، 1000 گنا دے گا، اور ایسی جگہ سے دے گا کہ 17 نسل کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عزت آبرو کی الگ حفاظت ہوگی، حادثے سے اللہ الگ بچائے گا۔ ابھی میں بارسوئی میں دیکھ رہا تھا، ایک جگہ آگ لگی، پوری بستی جل گئی، لوگ بجھا نہیں سکے، ایسی خطرناک آگ تھی، اور اس آگ سے اللہ آپ کو صدقے کی بدولت بچائے گا۔ آ رہی ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ جان کی مال کی قدم پر حفاظت فرمائے۔ 1 منٹ کے لیے یہ عمل ہے، 1 منٹ کے لیے آ جائیے، شامل ہو جائیے، اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح کر کے آئیے کہ ایک آدمی بھی نہیں بچے،
چھوٹا پیسہ ہے چھوٹا پیسہ دے دیجئے، بڑا پیسہ ہے بڑا پیسہ دے دیجئے، جو جتنا جیب میں دینا جتنا چاہے ہے لا کر کے دے دیجئے، نہیں ہے تو کوئی دقت نہیں ہے تو لا کر کے دے دیجئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی مجھے تو پتا نہیں کہ آپ کی جیب میں ہے یا نہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے، دل کا حال جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ جزائے خیر دے، جان مال عزت آبرو کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی طرف سے، ماں باپ کے ایصال ثواب کی طرف سے، ماں باپ نے آپ کو اپنے خون سے دودھ سے سینچا ہے، جوان کیا ہے، بڑا کیا ہے۔ آ جائیے، غلام مصطفیٰ صاحب دعا آ جائیے، فرمائیں گے، تھوڑی آ دیر جائیے۔ بیٹھے، آ جائیں۔ ماشاءاللہ کیا جذبہ ہے، اللہ اکبر۔ 10 20 100 50 500 1000 مکئی میں اللہ آپ کو دے گا، اس کا بدلہ دے گا، 100 گنا دے گا۔ مکئی کا ریٹ بھی اچھا ہوگا، اور یہ صدقے کی بدولت سے اللہ اس میں برکت اور رحمت میں اضافہ ہی کرے گا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آ جائیے، ماں بہنوں میں چلے جائیے انشاءاللہ، وہاں زیادہ سے زیادہ آ جائیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا جذبہ ہے بھائی، ہم تو مایوس ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں، آواز لگائی ہے، بہت لیٹ ہو گئی، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، لوہا گرم تھا، چوٹ لگنے کی دیر تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جذبہ، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ بڑے بوڑھوں کی عمر میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر قائم فرمائے۔ صدقہ دے کر کے بیٹھ جائیے، بس 1 منٹ کی دعا ہو جائے گی، یا تو کھڑے کھڑے دعا کر کے جائیے گا، مگر دعا کر کے جائیے۔ آ جائیے، السلام علیکم، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آ جائیے، بس بالکل جلسہ آپ کا نکل گیا ہے، دعا تک رکا ہوا ہے، 1 منٹ کی دعا اور آپ کا جلسہ مکمل۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ادے پور